السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کو صارفین کو منتقل کرنے کی بجائے اس رقم کو بلوچستان کی ترقی کے لیے استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ اس رقم کو بلوچستان کی سب سے اہم شاہراہ N25 چمن کراچی شاہراہ کو دو رویہ کرنے میں استعمال کیا جائے گا۔ وزیراعظم کے اعلان کا جو ہے بلوچستان سمیت ملک بھر میں خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وزیراعظم کے اعلان کا خیر مقدم کیا، ویلکم کیا اور اسے بلوچستان کی ترقی کے لیے اہم قدم قرار دیا۔ وزیراعظم کے اعلان کے اگلے ہی روز بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے 20 روز سے جاری دھرنا ختم کر دیا ہے۔ اختر مینگل کے مطابق اب عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے گی۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف سے ڈاکٹر مالک کی ملاقات کے بعد سے بلوچستان کے معاملات میں حکومت خصوصی دلچسپی لے رہی ہے اور وزیراعظم شہباز شریف کا یہ اقدام بھی اسی سلسلے کی کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اوورسیز کانفرنس سے خطاب میں اپنے عزم کو دہرایا کہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہر رکاوٹ ہٹا دیا جائے گا۔ You think terrorists they can take away the destiny of the country from us? These terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ بات کریں معیشت کی تو معاشی میدان سے اچھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ SIFC کے مطابق ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 41% اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد سرمایہ کاری 1.6 ارب ڈالر تک پہنچی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں اہم کمپنیوں کے انضمام سے 148 ملین ڈالرز کا حصول خوشائند ہے۔ ملک کی سیاست کا ذکر کریں تو عید کے بعد حکومت کے لیے جن مشکلات کا ذکر کیا جا رہا تھا وہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ تحریک انصاف جس نے اپوزیشن جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے گرینڈ الائنس کے لیے کوششیں کرنی تھی، اندرونی اختلافات کا شکار ہے اور اس کی قیادت ایک دوسرے کے خلاف کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ ایک رہنما کہتا ہے بانی PTI نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کی ہدایت دی ہے، دوسرے رہنما فوری اس کی تردید کر دیتا ہے۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ان کی بنائی گئی فہرست کے علاوہ جو بھی بانی PTI سے ملاقات کرے گا اسے پارٹی سے منحرف سمجھا جائے گا، لیکن دوسری جانب بانی PTI سے ملاقات کرنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جس کو موقع ملے وہ ملاقات کے لیے آ سکتا ہے۔ تحریک انصاف کی اسی حالت کو دیکھتے ہوئے JUI ان کی جانب قدم آگے بڑھانے سے کترا رہی ہے۔ JUI کے مرکزی رہنما حافظ حمداللہ نے گزشتہ روز لائیو ود عادل شاہ زیب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ PTI میں بات کس سے کرنی ہے۔ 10 لوگ بانی PTI سے مل کر آتے ہیں اور سب الگ الگ بات کرتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اتھارٹی تعین نہیں ہے، بات کس کی صحیح ہے اور کس کی صحیح نہیں ہے۔ 10 آدمی آتے ہیں، مولانا صاحب سے ملتے ہیں کہ خان نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا، اور پیغامات 10 کے 10 مختلف ہوتے ہیں۔ 10 کے 10 مختلف ہوتے ہیں۔ اب یہ بیماری تو میری نہیں ہے۔ دوسری جانب آج مولانا فضل الرحمان نے واضح الفاظ میں مائنز اینڈ منرل بل کی مخالفت کرتے ہوئے عوام میں جانے کا عندیہ دیا ہے۔ مولانا نے اس بل کو 18ویں ترمیم کے خلاف قرار دیا۔ گزشتہ روز لائیو ود عادل شاہ زیب میں گفتگو کرتے ہوئے ANP کے صدر ایمل ولی خان نے بھی بل کی شدید مخالفت کرتا تھا کہ ANP اس بل کے خلاف باقاعدہ تحریک چلائے گی۔ تو what's the way forward now؟ آپ نے جو احتجاجی تحریک کا اچھا they have to move back۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ یہ قانون تو ہم ماننے کو تیار نہیں۔ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے؟ بلوچستان حکومت کیا کر رہی ہے اور وفاق جو کر رہا ہے کیا وہ اس سے مطمئن ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب میر سرفراز بگٹی صاحب، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں PTI کے سینئر رہنما معروف قانون دان بیرسٹر علی ظفر اور قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین جناب سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ بگٹی صاحب بہت بہت شکریہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہ کر کے اس کا فائدہ وزیراعظم نے بلوچستان کو دینے کا اعلان کیا، اور جسے خونی سڑک کہا جاتا تھا شاہراہ جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ ایک طرف تو اس پر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام کو دینا چاہیے تھا۔ بلوچستان کے لیے یہ فیصلہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا ایک ایسے وقت میں کہ بلوچستان کو اگنور کیا گیا، اس لیے معاملات اس نہج تک پہنچے؟ دیکھیے شاہ زیب بھائی، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ موٹر وے نہیں ہے، اٹ از این ہائی وے، تو یہ کریکشن ہو جائے بیکاز یہ ریکارڈ کا حصہ ہو جاتا ہے۔ جی دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں جناب وزیر اعظم کا، ان کی کابینہ کا
بلکہ تمام پاکستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پیسوں کا جو بینیفٹ ہے یہ عام پبلک تک جانا تھا تمام پاکستان میں. لیکن اگر ایک بھائی پیچھے رہ گیا ہے اور انپیرلل ڈیولپمنٹ ہے, یہ ایک ایسی سڑک ہے جس کو دو رائے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا 2021 میں, اور آج تک اس پر جو کام کی رفتار ہے وہ بیکاز آف ظاہر ہے اس پہ ایکسپینس زیادہ ہے. تو اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو بڑا خوش آئند فیصلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سڑک بلوچستان کے لوگوں کے لیے پورے پاکستان کے لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو دس از سم تھنگ ویری پازیٹیو فار پیپل آف بلوچستان اینڈ فار پیپل آف پاکستان ٹو گیو سم تھنگ ٹو بلوچستان, دا بردر ہو از لیفٹ بیہائنڈ. تو میرا خیال ہے یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے, اس پہ تنقید کرنا نامناسب ہے. ایک تو سردار اختر جان مینگل نے آج ہی دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا, تو کیا یہ اتفاقاً ہے کہ یہ اعلان یہاں ہوا اور وہاں وہ اعلان ہوا, یا ان سے کوئی مذاکرات اور بات چیت ہوئی جس کے نتیجے میں ان کا دھرنا ختم ہوا؟ دیکھیے ان کے ساتھ بات چیت کا مرحلہ تو جاری رہا, لیکن اس کا کوئی تعلق ان کی دھرنے سے یا اس سے نہیں ہے. ہاں ایک چیز سے ضرور تعلق ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے, پاکستان کی پولیٹکس نے, پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز نے, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے بلوچستان کو رائٹس دینے ہیں. دھرنوں نے, وائلنس نے, بندوق نے بلوچستان کو ڈیولپ نہیں کرنا ہے. بلوچستان کو ڈیولپ کرنا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے, اور بلوچستان ڈیولپ ہو رہا ہے. تو اس کا سردار اختر جان کے دھرنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں دھرنا ختم کرنے کا جو انہوں نے اعلان کیا خوش آئند ہے, دیر آئے درست ہے. ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو معاملات کورٹوں میں ہوتے ہیں, عدالتوں میں ہوتے ہیں, ان کے فیصلے سڑکوں پہ نہیں ہوتے ہیں, اور آپ کسی کو اس طرح دھرنا دے کر نہ کورٹس کو بلیک میل کر سکتے اور نہ حکومتوں کو بلیک میل کر سکتے. تو خوش آئند بات ہے کہ جو انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا. اچھا, آرمی چیف بڑی فرمنس سے ایک بات کی کہ یہ جو 1500 لوگ ہیں ان کی 10 نسلیں بھی آ جائیں تو بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے. ایک طرف تو ایک کائنیٹک اپروچ ہے, ٹارگیٹڈ آپریشنز ہو رہے ہیں, دوسری جانب سیاسی حل کی بھی بات کی جاتی ہے. کیا ان دہشت گردوں سے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں آگے چل کر؟ دیکھیے جو آرمی چیف نے کہا ہے, آپ نے بھرپور آپریشن کہا. دیکھیے بلوچستان میں کسی ملٹری لارج سکیل ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, کائنیٹک سمارٹ کائنیٹک آئی بی اوز جو چل بھی رہے ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے سیکورٹی فورسز کو بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں. اور جس طرح آرمی چیف نے کہا ہے, میرا خیال ہے کہ بالکل انہیں ٹھیک بات کی ہے کہ پاکستان اور بلوچستان لازم و ملزوم ہیں. بحیثیت بلوچ مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ میرا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور یہ ایک لا حاصل جنگ کی طرف ہمیں بہت کم پرسنٹیج لوگ ہیں جو ہمیں اس طرف لے کے گئے ہیں. اس جنگ سے سوائے دہشت کے, سوائے عورتوں اور بچوں کے قتل و غارت کے, سوائے خون ریزی کے بلوچ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے. اور بلوچ جو ہے وہ جتنا بھی گرو کر رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, اور پاکستان کے ساتھ اس کی جو گروتھ ہے وہ لازم و ملزوم ہے. لہذا جو دوسرا آپ نے کہا سیاسی حل, میں تو کہہ کے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ ہے چکا ہوں, سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہوتا ہے. اب اس کا کوئی سیاسی حل مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ اس کو سیاسی مسئلہ کنسیڈر کیسے کرتے ہیں. جو لوگ اس کو سیاسی مسئلہ کنسیڈر کرتے ہیں تو حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے. الیکشن ریفارمز پہ بات کرنی ہے کر لیتے ہیں, کرپشن فری بلوچستان پہ بات کرنی تھی ہے, ایک معاہدہ کر لیتے ہیں اپوزیشن کی جماعتیں, حکومت کی جماعتیں, کہ بلوچستان کو کرپشن فری کرتے ہیں. آئیے بات کر لیتے ہیں کہ بلوچستان کو میریٹوکریسی پہ چلانے کے لیے معاہدے کر لیتے ہیں کہ یہ جو ڈی سیز ہیں, یہ جو ایس پیز ہیں, یہ سڑکوں پہ جو بھتے چل رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی بات جو ہم خود بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ اپوزیشن پارٹیاں بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گی تو اور ہمیں اسٹرینتھ ملے گی. گڈ گورننس پہ بات کر لیتے ہیں. سیاسی مسائل تو یہی ہو سکتے ہیں. اب بندوق لے کے بی ایل اے کوئی ایمبولینس سروس تو چلا نہیں رہی کہ ہم اس کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کر لیں, وہ کوئی اسکول سروسز تو چلا نہیں رہے جو ان کے ساتھ ڈائلاگ کر لیں. وہ بندوق کے زور پہ آپ کا ملک توڑنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بندوق کے زور پہ سوشل میڈیا سے اور سوشل منور جو ان کے ونگز ہیں, جیسے بی وائی سی کی صورت میں, جیسے اور لوگوں کی صورت میں, وہ ان کے لیجیٹیمیٹ وائس بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ٹیررسٹ کو نہ صرف گلوریفائی کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے آواز بنتے ہیں, ان کا نیریٹو بناتے ہیں. تو یہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان کی خواب خیالی ہے, جس طرح آرمی چیف صاحب نے فرمایا ہے. تو لہٰذا یہ ایک لاحاصل جنگ ہے. سیاسی مسائل کا حل بالکل سیاسی ہوگا. جو بھی سیاسی مسئلہ ہوگا اس کا مسئلہ کا حل ہمیشہ سیاسی ہوتا ہے. ملیٹنسی کا حل
میرا خیال ہے سیاسی نہیں ہو سکتا۔ بطور وزیر اعلیٰ پہلے انٹرویو میں آپ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ خود ناراض بلوچوں کے پاس جانے کو تیار ہیں، ان سے بات کریں گے، ان کو قومی دھارے میں لائیں گے۔ یہ جو آپ کا بیان ہے، آپ اس پر ابھی بھی قائم ہیں یا صرف سیاسی لوگوں سے بات کریں گے اور جنہوں نے بندوق اٹھائی اور پاکستان کو تو وجود کوئی نہیں مانتے ان سے بالکل بات نہیں ہوگی؟ سے ایک موقف ہے جی، وہ موقف آج کا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کئی سالوں سے ہے کہ اگر کوئی کانفلکٹ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے بات چیت سے ہوتا ہے۔ بات چیت کس سے کرنی ہے؟ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، فٹ سولجر ہے، وہ ریکنسیڈر کرتا ہے، ری تھنک کرتا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے کہ میں ریاست پاکستان کے خلاف جو میں نے بندوق اٹھائی وہ میں نے غلطی کی ہے، وہ سرنڈر کرتا ہے ریاست کے سامنے۔ تو ریاست کے دروازے تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ کھلے رہتے ہیں، اور اس ڈائلاگ کی بات تو میں آج بھی کر رہا ہوں، اور پرنسپلی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ڈائلاگ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہے اور یہ مسئلہ پورا بلوچستان کا پرابلم ریزالو ہو جاتا ہے، فرض کریں کہ کوئی ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ آج ڈائلاگ کر لیں اور ہفتے میں، مہینے میں، 6 مہینے میں ایک روڈ میپ آ جاتا ہے، تو بالکل حکومت مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جو وائلنس کر رہے ہیں، جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں، ریاست مجھے کیا کہتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن مجھے اور آپ کو کیا کہتا ہے کہ ہم اس عورت کے ساتھ کھڑے ہوں جس کے شوہر کو اور اس کے بیٹے کو بس سے اتار کے اس کی آنکھوں کے سامنے گولیوں سے بھون دیا گیا۔ ایک اس کی چادر جو اس کے سر پہ تھی وہ اس کشمکش میں تھی کہ یہ چادر اپنے سر پہ رکھے یا اپنے بیٹے کی لاش پہ رکھے یا اپنے شوہر کی لاش پہ رکھے۔ تو میں تو اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس مظلوم کی بات کر رہا ہوں۔ ریاست اور حکومت اس مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس مظلوم عورت کی ننگ و ناموس کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور اس کی ننگ و ناموس سب سے زیادہ ریاست کے لیے اہم ہے۔ اچھا، دوسرے وہ لوگ جو بیانیہ استعمال کر رہے ہیں کہ بلوچ ماؤں بہنوں جس طرح کراچی میں ان کے ساتھ سلوک ہوا، یا جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے، یہ جو اگر ان کی جینوئن گریونسز ہیں، بطور وزیر اعلیٰ آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ جو ہے اس کو دور کریں۔ ان لوگوں سے تو بات ہو سکتی ہے نا، یہ مسائل تو حل کیے جا سکتے ہیں۔ کیا سلوک ہوا ہے شاہزیب بھائی کراچی میں؟ مجھے میرے نالج میں نہیں ہے۔ دیکھیں کیا بات ہے، اگر ایک رائٹ ٹو اسمبل جہاں سٹیزنز کے پاس ہے، اس اسمبل کو آرگنائز کرنے کا رائٹ وہی کانسٹیٹیوشن، وہی لاز حکومت کو دیتے ہیں، اور حکومت کے پاس کیا ٹولز ہوتے ہیں کہ جب آپ وائلنس کرتے ہیں، جب آپ روڈ بلاک کرتے ہیں، تو وہ حکومت تو اس بوڑھے آدمی کے ساتھ ہوگی جس کی جو بیماری کی حالت میں ایمبولنس کے اندر تڑپ رہا ہوگا۔ کیا وہ راستہ کھلوانا اہم ہے یا ان کی جو بات ہے، پروٹیسٹ ہے، اس کی بات ماننا اہم ہے؟ اور ابھی آپ نے سعودی عربیہ میں کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے پچھلے دنوں، کیا آپ نے دیکھی ہے؟ کیا مہذب ممالک میں، یونائٹڈ کنگڈم میں آپ نے خود ساری زندگی گزاری ہے، کیا وہاں پر اس طرح کا پروٹیسٹ ہوتا ہے؟ کیا وہاں پر انڈیپینڈنٹ بلوچستان یا انڈیپینڈنس کی بات یا سیپریشن کی بات انگلستان کی سڑکوں میں کوئی کر سکتا ہے؟ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس میں کوئی کر سکتا ہے؟ تو دنیا میں جو بھی وائلنٹ ہوتا ہے پروٹیسٹ میں، اور اس میں بڑا فرق ہمیں کرنا پڑے گا فساد میں، تو پروٹیسٹ اور فساد کا بڑا فرق ہے، اور وہ ایک باریک لائن ہے۔ جو فساد کی طرف آئے گا، حکومت کے پاس آپشنز یہی ہوتے ہیں کہ ان کی گرفتاریاں کی جائیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جس عورت کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کی بات کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن اس عورت کی بات ہر کوئی کر رہا ہے۔ یہیں کنفیوزڈ ہے یہ نیشن، کیونکہ یہ نیشن اس لیے کنفیوزڈ ہے کہ وائلنس ریلیجن کے نام پر وائلنس ہے، وائلنس قوم پرستی کے نام پر اس کو کوئی اور نام دیا ہوا ہے، جس طرح ابھی آپ نے خود فرمایا ناراض بلوچ، یہ آپ کی ٹرمنالوجی ہے، میڈیا کی دی ہوئی۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بلوچستان جو ہے، حکومت بلوچستان اپنا فرض نبھائے گی۔ میں بلوچستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی شاہراہیں بند نہیں کرنے دیں گے، آپ کی سڑکیں بند نہیں کرنے دیں گے، آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ اپنی ذمہ داری سے ہم مبرا نہیں ہوں گے۔ مجھے بتائیے گا مسنگ پرسنز پہ چلے اگر بات کر لیں، بڑا اسے بڑا چڑھا کر بھی پیش کیا جاتا ہے، کتنی حقیقت ہے، کتنے مسنگ پرسنز ہیں آپ کے ریکارڈ کے مطابق؟ دیکھیے، ایک تو یہ سبجیکٹ بڑا ڈائسی ہے، بڑا اس کا کاؤنٹ بڑا ڈائسی ہے۔ جو مسنگ پرسن کے لیے کمیشن بنا ہے اس میں تعداد جو ہے وہ 80% مسنگ پرسنز کے ریزالو ہو چکے ہیں، وہ کچھ ہنڈریڈز میں ہے۔ اسی طرح اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ سیلف ڈس اپیرنسز کتنی ہیں۔ پہلے تو بی ایل اے جیسی باقی دہشت گرد تنظیمیں کوئی لسٹیں پرووائڈ کریں گی تو پتہ چلے گا کہ کون کہاں ہے۔ اکثر ایسے آپریشنز ہوتے ہیں جس میں وہ لوگ وہاں مارے جاتے ہیں، ایکٹیو آپریشنز میں، سوسائڈ بومبنگز میں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام مسنگ پرسن کے لسٹ میں بھی ہے۔ اس کے لیے ایک انٹرنیشنل کرائٹیریا ہے،
اور پھر اس کو پروپیگنڈا ٹول بنایا گیا. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, ایک بندہ بھی مسنگ ہو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں اس کو ریاست کے خلاف ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ کے پی میں لوگ مسنگ ہیں, ان کے بارے میں کیوں نہیں کوئی بات کرتا ہے؟ یہ باقی دنیا میں اگر آپ ریجن میں دیکھیں تو پاکستان میں مسنگ پرسنز کی تعداد سب سے کم ہے. کیا یونائٹڈ اسٹیٹس میں لوگ مسنگ نہیں ہیں؟ کیا یونائٹڈ کنگڈم میں لوگ مسنگ نہیں ہیں؟ تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن سبجیکٹ ڈائسی ہے. سیلف ڈسپیرنسز ہیں, لوگ افغانستان چلے گئے ہیں, لوگوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جوائن کر لیے اور پیچھے ان کے نام جو ہے وہ مسنگ پرسنز میں ہیں. بہرحال پھر بھی یہ ایک اب ایشو ہے اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے ریاست تیار, حکومت تیار, ہم اس پر کسی کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں کہ جو کرائٹیریا یو این نے طے کیے اس کے مطابق آ کے مسنگ پرسنز کا ہمارے ساتھ کوئی ڈائیلاگ کرے, ہم ڈائیلاگ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اچھا, اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات اس میں سب سے امپورٹنٹ بات کہ جو لوگ مسنگ ہیں, انفورس ڈسپیئر ہیں, یہ کون اسٹیبلش کرے گا کہ ان کو کس نے انفورس ڈسپیئر کیا ہے؟ اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی تو کوئی فورم چاہیے نا. یہ میں تو نہیں کہہ سکتا, آپ تو نہیں کہہ سکتے ہیں, یا ایون وہ جو مسنگ پرسن کے ورثہ ہیں وہ ایویڈنس کے بغیر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاہ زیب نے انفورس ڈسپیئر کیا, سرفراز نے کیے, کسی اور نے کیے, کس نے کیے. تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ سازی کرنی پڑتی ہے. سرفراز بگٹی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہی گا. ناظرین, بریک کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان سے یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بگٹی صاحب, ڈاکٹر مالک کی میٹنگ ہوئی نواز شریف صاحب سے, پھر نواز شریف نے پرائم منسٹر کو کہا کہ ایک میکینزم بنائیں, جو مسائل ہیں, معاملات ہیں, ایک ڈائیلاگ کے ذریعے بلوچستان کے معاملے پر آگے بڑھا جائے. نواز شریف کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, پیپلز پارٹی کی وہاں پر گورنمنٹ ہے. کیا کہیے گا کہ آپ کو اس پورے معاملے میں آن بورڈ ابھی تک لیا گیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ وفاقی حکومت کا پلان ہے کیا, کہاں تک پہنچا؟ تو بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ ہے, وہاں پی ایم ایل این بھی ہمارے ساتھ حکومت کا حصہ ہے اور ایکول شیئر ہولڈر ہے. جہاں تک رہی بات میاں صاحب کی, جی بالکل, جب میاں صاحب سے ملنے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب گئے تھے تو جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی, خواجہ سعد رفیق صاحب اور باقی دوستوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح کی میٹنگ ہے اور جو اس میں بات چیت ہوئی ہے, چاہے ڈائیلاگ کی بات ہوئی ہے, اس کی ڈیٹیلز تو میرے ساتھ نہیں ہوئی شیئر, لیکن جو بھی بات چیت ہے, ظاہر سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں, مل بیٹھتے ہیں تو سیاسی بات تو کرتے ہیں, اور اگر کوئی سولوشن نکل آتا ہے تو بالکل حکومت اس کے ساتھ سولوشن کے لیے تیار ہے. اور اگر اس میں میاں صاحب کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, مفاہمت کے بادشاہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں ابھی تک اس کنفیوژن کو سمجھ نہیں پایا ہوں کہ ڈائیلاگ کرنا کس کے ساتھ ہے. بشیر زیب جو بی ایل اے مجید بریگیڈ کو ہیڈ کر رہا ہے, وہ تو آپ کے ساتھ ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں ہے, وہ بندوق کے زور پہ آپ کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہا ہے, روزانہ معصوم لوگوں کو قتل کر رہا ہے, روزانہ کی بنیاد پر بسوں سے مسافروں کو اتار کے مار رہے ہیں, کبھی ٹرین میں مسافروں کو مار رہے ہیں. تو آپ نے ڈائیلاگ کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو رجسٹرڈ ہیں, 100 بسم اللہ پولیٹیکل جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ ڈائیلاگ کر لیں. پھر الیکشن ریفارمز پہ کریں گے. دہشت گردی کے حوالے سے بالکل آن بورڈ ہونا چاہیے سب کو. سب لوگ اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اور کنڈیم بھی کرتے ہیں, ساتھ سولوشن یہ بتائیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے, کہ جو لوگ وائلنٹ ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے. اچھا, اختر مینگل صاحب کے مطالبات میں تو یہ بھی تھا کہ سیمی بلوچ, مانگرنگ بلوچ, دیگر کو رہا کیا جائے. مالک صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو رہا کر دیں تو یہ دھرنا ختم ہو جائے گا. ایک تو کیا یہ مطالبات ہو گئے, دوسرا اگر مالک صاحب جس طرح وہ پہلے وزیر اعلیٰ تھے اور انہوں نے اس سے پہلے بھی مذاکرات کیے, 2013 کی اگر بات کی جائے, اگر وہ اس معاملات کو آگے بڑھانا چاہیں مذاکرات کے ذریعے کہ آئین پاکستان کی حدود میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں, آپ کے جائز مطالبات ہیں, ماننے کے لیے تیار ہیں. میں شاہ زیب صاحب, میں معافی چاہتا ہوں, آپ میرے دوست بھی ہیں. آپ کو کس نے کہا ڈاکٹر مالک صاحب نے بشیر زیب صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے تھے؟ بشیر زیب کے ساتھ آپ کو کس نے کہا کہ ڈاکٹر علی نظر کے ساتھ ڈاکٹر مالک صاحب نے مذاکرات کیے تھے؟ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے جو مذاکرات کیے تھے, ہمارے مہربان ہیں, دوست ہیں, وہ صرف ابراہیم بگٹی صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے, اور ان مذاکرات کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور اس میں پھر کسی دن ڈیٹیل میں کنٹروورشل بات کرنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن ان کے ساتھ کبھی کسی نے مذاکرات, بیکاز وہ تیار ہی نہیں ہے مذاکرات کے لیے. پھر آپ نے بات کی, سردار اختر جان نے 3 ڈیمانڈز رکھی تھی. پہلی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ مارنگ کو رہا کریں. کیوں رہا کریں جب وہ ٹیررسٹ جو ٹرین انسیڈنٹ میں مارے گئے ہیں
ان کی لاشیں لائی گئیں کوئٹہ کے اندر، ہسپتال پہ حملہ ہوا، جنگوں میں ہسپتال مبرہ ہوتے ہیں، ان کی سو کال تنظیم ہے جو کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی یا کیا اس کے BYC، وہ ہسپتال کے اندر گھسے ہیں، زبردستی مورچری توڑا ہے، وہاں سے ٹیررسٹ، ہارڈ کور ٹیررسٹ کی ڈیڈ باڈیز اٹھائی ہیں۔ لا کیا کہتا ہے؟ آپ کا ٹیررسٹ لا یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیررسٹ کو گلوریفائی نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کی فیملیز آ کے وہ بریل کریں گی، لیکن وہ فیملی ممبرز تو نہیں تھے ڈاکٹر مارنگ کے، وہ صرف اور صرف ہسپتال پہ حملہ، اور پھر ان کا معاملات عدالت میں ہیں، تو عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں کہ عدالتیں فیصلے کریں گی۔ ان پر کوئی 22-23 کے قریب FIRs ہیں، وہ FIR رجسٹرڈ ہوئی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، وہ عدالتوں نے فیصلے کر رہے ہیں، وہ فیصلے دھرنوں سے تھوڑی حل ہو رہے ہیں۔ اور یہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آئے اور اس معاملات پہ دھرنا دے کہ کل ادھر جتنے ڈاکو بند ہیں، چور بند ہیں، 35 اور خواتین بند ہیں جیل میں کوئٹہ کی، ان کے لیے بھی کسی نے کوئی دھرنا دیا کیا؟ جس نے کرائم کیا ہے عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی، اگر وہ بے گناہ ہوئی تو رہا کر دیں گی، گناہگار ہوئی تو سزا دیں گی۔ پاکستان اسمبلی میں مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو پاس ہوا اس پر JUI نے بھی اپنے ممبران کو شو کاز نوٹس دیا، NP نے بھی دیا، دونوں جماعتیں KP میں بھی احتجاج کر رہی ہیں کہ یہ صوبے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی مترادف۔ آپ بطور وزیر اعلیٰ کیا سمجھتے ہیں؟ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ نے تو چونکہ بل کے حق میں ووٹ بھی دیا ہے۔ دیکھیں جی، میری مطمئن تو میں نے تو بل کو ووٹ کیا، میں تو مطمئن ہوں۔ اب میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ مجھے بسا اوقات ایسا لگتا ہے، آپ کو ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ میری مولانا صاحب کے ساتھ ایک ذاتی نیاز بندی ہے، ان کا ایک احترام ہے، وہ میرے لیے ایک بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کبھی کبھار کہ بلوچستان کے بارے میں ان کو ان کی جماعت یا ان کے لوگ، ان میں سے کچھ لوگ غلط انفارمیشنز دے رہے ہیں، اور ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ اب جیسے یہ مائنز اینڈ منرلز کی میں آپ کو بات بتاؤں، جس دن یہ اسمبلی میں آیا اور ہمارے جو مائنز اینڈ منرلز کے منسٹر ہیں شعیب نوشروانی صاحب، ان کی خواہش تھی کہ ہم اس کو بغیر کمیٹی میں بھیج کے اس کو آج اپروو کریں، بیکاز ادھر منرل سمٹ ہو رہی تھی، اس سے پہلے وہ کرنا چاہ رہے تھے، تو اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی تھی۔ تو اس میں کیا ہوا کہ میں نے اسی لائبریری میں، پروونشل اسمبلی کی لائبریری میں ایک میٹنگ کی، جس میں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب، JUI سے جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں جناب زہری صاحب، اسی طرح حق دو تحریک کے جو رہنما ہیں ہدایت الرحمان صاحب، ان کو ساتھ بٹھا کے ہم نے اس پر ڈیلیبریشن کی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں، یہ کمیٹی میں جانا ضروری ہے تاکہ ہمیں اس پر کوئی موقع مل جائے اس کو پڑھنے کا۔ تو ہم نے جا کے اسمبلی میں نہ صرف اس کو کمیٹی میں بھیجا، بلکہ اسمبلی فلور سے یہ فیصلہ کرایا کہ یہ کمیٹی میں بھی جائے گا، اور کمیٹی کے بعد پھر یہ CM ہاؤس جائے گا۔ وہاں پر بریفنگ کا اہتمام کیا گیا مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ دونوں نے، جس میں تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے سمیت JUI سمیت ANP تمام لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور ساتھ ساتھ اس میں جو مائنز اینڈ منرل ایسوسیشن کے لوگ تھے، جو مائن آنرز تھے، انہوں نے اسپیشل میری دعوت پہ آ کے شرکت کی۔ ہم نے اپنی اپنی انپٹ دی، جہاں جہاں چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس ہم سمجھتے تھے کہ یہ صوبے کے مفاد میں، وہ ہم نے کروائیں۔ پھر وہ دوبارہ کمیٹی میں گیا، کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ ANP کے پاس ہے، انہوں نے وہاں پر اس کو ڈیلیبریٹ کیا، وہاں پر اپوزیشن کی جماعتیں موجود ہیں۔ پھر جس طرح یہ اسمبلی میں پیش ہوا، یونانیمسلی پاس ہوا۔ ہم نے اس پر اتنی محنت کی کہ تمام لوگوں کو، سٹیک ہولڈرز کو، جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، جو مائن آنر ایسوسیشن ہے، جو چیمبر آف کامرس ہے، ہم نے تمام لوگوں کو آن بورڈ لے کے اس بل کو پروونشل اسمبلی سے پاس کرایا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں ہے ایسی کون سی چیز جس کو کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں کہ جو بلوچستان کے حقوق یا کسی صوبے کے حقوق کے منافی ہے، ماں سوائے اس کے کہ چیزوں کو ریگولرائز کیا گیا ہے، چیزوں کو سٹریم لائن کیا گیا ہے، تاکہ ایک جیسے قانون ہوں۔ جب فورن انویسٹر آئے تو اس کو ایک جیسے قانون، KP میں علیحدہ قانون ہے، سندھ میں علیحدہ یا پنجاب میں علیحدہ، تو سب کو یونائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا، اور ہم نے تو بہت یونانیمسلی کرایا ہے۔ تمام لوگوں کو آن بورڈ لے کر ہم نے 10 دن اس پر ایکسرسائز کیا ہے، اور 10 دن تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تھیں۔ ٹھیک صاحب، بہت شکریہ۔ لیکن جانے سے پہلے کل پرائم منسٹر صاحب کابینہ میں جب آپ کا انہوں نے تذکرہ کیا 3-4 دفعہ، تو غلطی سے وہ آپ کو نواب بلا رہے تھے، ہمیں پتہ ہے آپ نواب تو ہے نہیں، تو کیا آج سے آپ کو نواب سرفراز بگٹی بلایا اور پکارا جائے؟ بالکل بھی نہیں جی، میں نہ نواب ہوں نہ سردار ہوں، میرا نام صرف سرفراز بگٹی ہے۔ میں نے آنریبل وزیر اعظم سے کوئی 20ویں دفعہ کہا کہ سر میں نواب نہیں ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں میں آپ کو محبت سے کہتا ہوں، تو آئی کین ناٹ اسٹاپ ہم بٹ آئی کین ریکویسٹ ہم، اور میں نے یہ ریکویسٹ ایک بار نہیں کئی بار کی ہے۔ میرا نام صرف سرفراز بگٹی ہے، ہمارے قبیلے کے جو نواب ہیں ان کا نام میرا علی ہے۔
سرفراز بگٹی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. آج ان کی پریس کانفرنس بھی ہوئی, بڑے اہم معاملات پر بڑی کلیئرٹی سے انہوں نے, جس میں کافی خبریت بھی تھی. تو بریک کے بعد ہم تحریک انصاف کی خیر خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جو اندرونی اختلافات ہیں وہ کہاں پہنچے, کون ملاقات کرے گا, فہرست کون بنائے گا, اور آخر میں ہوگا کیا. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین, بریک سے پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. تحریک انصاف کے معاملات جو ہیں وہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے. لسٹ بن جاتی ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب لسٹ بنائیں گے, پہلے ہم یہ سنتے ہیں, پھر یہ سنتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے بڑا سخت موقف اختیار کیا ہے سلمان اکرم راجہ کو یہ کہہ کر کہ آپ سکول کی طرح پارٹی نہیں چلا سکتے. ہو رہا کیا ہے؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب مرکزی رہنما تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, کل ملاقات کا دن تھا اور ملاقات کرنے والوں میں فیصل چودھری بھی شامل تھے جن کا نام فہرست میں نہیں تھا. یہ جو فہرست والا معاملہ ہے, کیا یہ صرف کاغذی ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب یا اس کو کافی سنجیدگی سے لے رہے ہیں؟ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو اس لسٹ میں شامل نہ ہو اور وہ بانی سے ملاقات کرے اسے پارٹی سے منحرف تصور کیا جائے گا. دیکھیں, جہاں تک کل کا میٹنگ ہوئی ہے, میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے جو مجھے اطلاع ملی ہے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے قسم کی قدغن نہیں ہونی چاہیے مجھے ملاقات کرنے پر. جو بھی آ سکتا ہے میرے سے ملاقات کرنے, جس طریقے سے بھی وہ ضرور آئے, اور لسٹ میں ہو یا نہ ہو. یہ کہنا کہ لسٹ میں کوئی ہے اور وہ نہیں ہے, وہ ان کی مرضی ہے کہ کس کو ملے کس کو نہ ملے. اس لیے یہ اب کہ میرا خیال ہے ایشو یہاں دفن ہو گیا ہے. اب یہ ایشو نہیں رہا کہ لسٹ میں کون ہے یا کون نہیں ہے. اب عمران خان صاحب نے جو کہا ہے وہی بات چلے گی, وہی ہیں لیڈر اس پارٹی کے, اور وہ اگر کسی کو ملنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ملیں گے, ملنا چاہتے ہیں جس کو بھی, کوئی نہیں روک سکتا ان کو یا کسی کو کہ وہ ان سے ملے یا نہ ملے. ان کی مرضی ہے, وہ جس کو نہیں ملنا چاہتے وہ کہہ دیں گے, تو اس سے پھر بات نہیں. اچھا, جو آپ بات کر رہے ہیں, فیصل چودھری بھی یہی کہہ رہا ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن ملاقات کا ہوتا ہے اور اس میں جس کو موقع ملے وہ ملنے آئے, اور ان کے مطابق وہ خود فہرست بنا کر دیتے ہیں لیکن کبھی اس کو فالو نہیں کیا گیا. یہ تو بات درست ہے کہ لسٹ کبھی بھی فالو نہیں ہوئی. جب کہ ہم سب ملنے جا رہے ہیں, کبھی لسٹ میں نام ہوتا ہے تو ملاقات ہو جاتی ہے, کبھی لسٹ میں نام نہیں ہوتا تو ملاقات ہو جاتی ہے, اور کبھی لسٹ میں کا نام ہوتا ہے اور ملاقات نہیں ہوتی. تو یہ ایک پروسیس چل رہا ہے اور چلتا رہا ہے. مجھے جو تصدیق کی گئی ہے, جو گئے تھے ملنے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ خان صاحب نے کافی بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ یہ کوئی ریجیمنٹ نہیں ہے, کوئی ہماری ملٹری نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. وہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ ان سے ملے, اور خان صاحب ملنا بھی چاہیں گے, جسے نہیں ملنا چاہیں گے وہ بتا دیں گے. تو میرا خیال ہے یہ پوزیشن اب بڑی واضح ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ کنٹروورسی دوبارہ کسی کو نہیں. اچھا, اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان اس پر بھی ناراض تھے جو سلمان اکرم راجہ نے جس قسم کے بیانات دیے آپ کے بارے میں, جو کہا یا جس طرح سے وہ پارٹی چلا رہے تھے, اور خان صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ سکول کی طرح پارٹی کو نہ چلایا جائے, یا ہو سکتا ہے یہ کہا ہو جس طرح آپ نے کہا کہ ریجمنٹ کی طرح پارٹی کو نہ چلایا جائے. مجھے یہی اطلاع ملی ہے کہ یہی کچھ اس طرح کی بات ہی ہوئی تھی. یہ سب نے یہی تصدیق کی ہے جو وہاں جا کے ملے تھے. اچھا, اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو آپ کے بارے میں کہا تھا, کیا وہ ناراضی اب دور ہو گئی ہے یا ابھی بھی موجود ہے؟ انہیں آبویسلی ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, بلکہ ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ یو آر ون آف دا سینسٹ وائسز, اور انہوں نے زیادتی کی ہے ایک ایسے بندے میں بات کر کے جو کہ مطلب نان کنٹروورشل ہیں. آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے بالکل کہا تھا, میں نے سنا, اور میرا خیال ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور میں نے تو پہلے بھی افسوس کا اظہار کیا, ابھی بھی میں افسوس کا اظہار ہی کرتا ہوں. لیکن بہرحال اب یہ کنٹروورسی ختم ہو گئی ہے. الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے, آپ کو جذبات پہ اپنے قابو رکھنا چاہیے, اور محل کیریکٹر بھی یہی ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ اس طرح کے الزام نہ لگائیں. لیکن بہرحال اب چونکہ خان صاحب نے یہ کلیئر کر دیا ہے تو
معاملہ آگے دیکھتے ہیں. ضرورت ہمیں اتحاد کی ہے, یونٹی کی ہے رینکس میں. اچھا, ایک تو پی ٹی آئی کے اندر بیرسٹر صاحب اتحاد کا معاملہ ہے, اور ایک معاملہ ہے دیگر اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ مل کر آگے چلنا, جو کہ عید کے بعد ہونا تھا, ہمیں نظر نہیں آیا. مولانا صاحب کا گلہ یہ ہے, کل بھی جے یو آئی کے ایک دوست نے ہمارے شو میں یہ کہا, اور خود مولانا صاحب یہ مجھ سے بھی کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 10 لوگ اگر ان سے ملنے آتے ہیں تو 10 کے 10 یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا پیغام لے کے آ رہے ہیں, اور 10 کے 10 مختلف پیغامات دے رہے ہوتے ہیں. اعتماد کا فقدان ہے آپ میں اور جے یو آئی میں. آپ نے بالکل صحیح اینالائز کیا. میں نے پہلے بھی آپ کے ہی پروگرام پہ بتایا تھا جی کہ کچھ خوشخبری ہے اور کچھ ابھی دقتیں ہیں. خوشخبری یہ ہے کہ تقریباً 80% جو ہے اصولوں پہ ایک طرح سے ایگریمنٹ ہے, طے شدہ ہے کہ ہم نے ان اصولوں پہ اکٹھے کام کرنا ہے. لیکن ابھی کچھ مسائل ہیں جس پہ اتفاق رائے نہیں ہے, اور اس وجہ سے ابھی تک آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک الائنس ہے اپوزیشن کی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. ہمیں امید تھی کہ یہ عید سے پہلے یا عید کے فوراً بعد ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہمارا 100% جو اصولوں پہ اتفاق ہے وہ ہو جائے گا, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. اتنا میں بتا دوں کہ جب ہم اپوزیشن الائنس کی بات کرتے ہیں تو یہ تو بات یقینی ہے کہ مختلف پارٹیز ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ کوئی پارٹیز کا مرجر ہو رہا ہے یا آپس میں وہ شامل ہو جا رہی ہیں. پارٹیز اپنی اپنی جو ان کی مینیفیسٹو ہے وہ رکھتے ہیں, اپنا اختیار ہے ان کا کہ ہر پوائنٹ پہ وہ اپنی فیصلہ کریں, لیکن کچھ اصول طے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ان اصولوں پہ اکٹھے ہونا ہے. مثلاً ری الیکشن ایک بڑا ایشو ہے کہ دوبارہ سے الیکشن کرائے جائیں. اس کے لیے جو بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے, جو ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس کے اوپر جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس اصول پہ اس قسم کے اصولوں پہ اپوزیشن کی الائنس ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ کوشش ہے, اور اب خان صاحب نے سنا ہے کل بھی یہی کہا ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کو اب فائنلائز کریں, اور اس کا اختیار انہوں نے شاید دیا ہوا ہے اسد کیسر صاحب کو. اسد کیسر صاحب کے ساتھ میں رابطے میں ہوں, اور ہونا یہی چاہیے کہ ایک شخص جس کو کام دیا گیا ہے وہی پھر اس چیز کو آگے لے کے چلے, بجائے اس کے کہ 4-5 لوگ مختلف قسم کی باتیں کریں. تو یہ ان کو ٹاسک دیا ہے, اور انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے, اور وہ انشاءاللہ. اچھا صاحب دیکھیں, ہم پی ٹی آئی کے اندر اتحاد کی بات ہو رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ آئے روز کسی نہ کسی کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے. فیصل چودھری کی رائے سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے, لیکن مشکل وقت میں وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے, انہیں پارٹی سے نکالا گیا. آج دوبارہ پھر خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی. اسی طرح شیر افضل مروت ہیں, کبھی انہیں نکال دیا جاتا ہے, کبھی واپس لے لیا جاتا ہے. اور یہ بات کرنا, الزام لگا دینا کہ جی فلاں اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے, یعنی ایک سیاسی جماعت کا ایسا کلچر ہونا چاہیے کہ آپ مطلب اس معاملے پر کیا فل سٹاپ نہیں لگ جانا چاہیے؟ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں, ایک کہہ رہا آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں, دوسرا کہہ رہا آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. بالکل آپ نے میرے دل کی بات کی. یہ جو الزام تراشی ہے اور اس طرح کا الزام لگانا بالکل غلط بات ہے. ہر کوئی اپنا محنت کر رہا ہے, مشقت کر رہا ہے, سیکریفائس کر رہا ہے, قربانیاں دے رہا ہے ایک کاز کے لیے, ایک مقصد کے لیے. اور یہ کہہ دینا کہ ایک کس نے یہ بات کر دی اس لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے یا نہیں ہے, میرا خیال ہے یہ ایک روٹین بن گئی ہے اور بہت غلط بات ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میری نظر میں ہر کوئی کام کر رہا ہے, اور یقینی طور پہ جیسا میں نے کہا کہ یونٹی کی تو ضرورت ہے بالکل, اور اس چیز پہ کام کرنا پڑے گا ہمیں. اور یہ کہنا کہ کسی کو نکال دیا یا نہیں نکال دیا, میرا خیال ہے میں جو عمران خان صاحب نے موقف اختیار کیا اور جو پیغام دیا, میں بھی اس سے بالکل بڑی دیر سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے. اس میں ہر قسم کا جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ شامل ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. ہر نظریہ اس میں ہونا چاہیے, کوئی سخت, کوئی غلط, کوئی نرم, کوئی اسٹریٹجی بنانے والا, کوئی جوش و خروش سے بات کرنے والا. یہی ایک حسن ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت کا. تو یہ کہنا کہ آپ میرے سے اگری نہیں کرتے تو آپ کو نکال دیں, یہ کسی کا اختیار نہیں. نکالنا یا نہ نکالنا میری نظر میں صرف عمران خان صاحب کا اختیار ہے. باقی اگر کوئی بولتا ہے کہ ہم ایکشن لیں گے یا ہم نکالیں گے تو ان کو غلط فہمی ہے. ہر کوئی برابر ہے ادھر,
ہاں مختلف عہدے ضرور ہیں اور ہر عہدے میں جو کام کرنا ہے جس چیز کا اختیار ہے وہ اس کے مطابق کرے، لیکن ہوتا مشاورت سے ہی ہے. یہ کوئی ایک شخص یا دو شخص مل کے فیصلے نہیں کر سکتے. یہ جب تک عمران خان صاحب کا حکم ہے وہ تو سب نے ماننا ہے، لیکن جہاں ان کا حکم نہیں ہے وہاں ایک مشاورت سے آگے چلنا ہے. یہی اصول ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت کا، اور آپ نے بالکل اس کو صحیح میرے سے سوال پوچھا. یہی ایک اس کا صحیح جواب. اچھا، اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے بیرسٹر صاحب؟ کیا مینڈیٹ انہیں ملا ہے؟ کیا ان کے رابطے ہیں؟ خان صاحب کی اجازت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں یہ انیشیٹو جو میں اب آپ کو اپنی کچھ انفارمیشن اور کچھ اندازے سے ہی بتا سکتا ہوں. یہ انیشیٹو یا اس چیز کا جو شروع ہاتھ کی گئی وہ سواتی صاحب نے ہی کی ہیں، اور اس میں کوئی پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا کوئی اس میں نہ ڈائریکشن ہے نہ ان کی کوئی مشورہ شامل ہے. انہوں نے شاید جا کے بتایا ہوگا ضرور خان صاحب کو کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یا تو انہوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، پھر مجھے آ کے بات بتائیں. تو اب کیا کر رہے ہیں وہ یا کیا نہیں کر رہے، یا اس میں کوئی مزید کوئی پیش رفت ہے یا نہیں ہے، یہ سواتی صاحب ہی جانتے ہوں گے. میری انفارمیشن یا میرا اندازہ یہی ہے کہ ادھر کوئی ایسی کوئی پروگریس نہیں ہے جس کے اوپر ہم کوئی تبصرہ کر سکیں. بیرسٹر ظفر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آپ نے سنا بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بڑی اہم باتیں کی. ایک تو پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں ان کے بقول ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کا لیبل لگا دینا ذاتی طور پر بھی انہیں ناپسند ہے یہ چیزیں. تو وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سینیٹر سلیم مانڈوی والا پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان سے گفتگو کریں گے تفصیل. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین جناب سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر، چولستان والا جو معاملہ ہے اس پر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک یہ حل نہیں ہو پا رہا، اور اتنا طول پکڑ چکا ہے کہ دو اتحادی جماعتوں میں تعلقات کافی خراب ہیں؟ پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جتنے انٹر پروونشل اور فیڈرل معاملے ہوتے ہیں نا، اس کا فورم آلریڈی موجود ہے، اور وہ ہے جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا سی سی آئی. اب یہ اگر آپ پہلے ہی بلا لیں بیفور ٹیکنگ سچ ڈیسیژنز تو یہ نوبت ہی نہ آئے. تو یہ تو دیکھیں گورننس کا ایشو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کو صحیح طرح ہینڈل کریں تو یہ ایشو بنیں گے ہی نہیں، مگر آپ اگر مطلب اپنے طریقے سے ہینڈل کریں گے تو پھر ایشوز بنیں گے. تو یہ بڑا سمپل پروسیس ہے، اور جتنے بھی اس ٹائپ کے ڈسپیوٹس ہوئے ہیں وہ جب بھی سی سی آئی میں گئے ان کا کوئی حل ضرور نکلا ہے. اب یہ کہنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ جی ایک بوند سندھ کی نہیں جائے گی. بھائی یہ کیا ضرورت پڑ گئی یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سی سی آئی کا اجلاس بلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی یہ پروجیکٹ ہے، یہ ہم پروپوز کر رہے ہیں، آپ اپنا انپٹ دیں، آپ بتائیں آپ کے کیا کنسرنز ہیں، ہم کس طرح اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں پولیٹیکل معاملے ہیں، پولیٹیکلی سیٹل ہونے چاہیے، یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. لیکن دیکھیں مانڈوی والا صاحب، عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ آخری وقت تک پیپلز پارٹی نے اس منصوبے کی مخالفت کہیں نہیں کی جب تک یہ منصوبہ اپروول جب اس کی ہو گئی، ایون پریزیڈنسی سے بھی نہیں آئی. تو کیا وجہ ہے کہ جب قوم پرست جماعتیں اب اٹھ گئی ہیں تو جو ہے اب آپ کے بھی کنسرن ہیں، یہ ان کے بقول کہ اب آپ کی کنسٹیچوئنسی متاثر ہو رہی ہے؟ اس لیے دیکھیں عرفان صاحب کی میں بڑی ریگارڈ کرتا ہوں، میرے کولیگ ہیں، میرے بڑے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ کبھی ڈسکس ہوا ہی نہیں ہے. اچھا، اگر ڈسکس ہوتا تو یہ نوبت ہی نہیں آتی. یہ کیسے کہہ رہے ہیں وہ کہ ڈسکس ہوا ہے؟ کس فورم پہ یہ ڈسکس ہوا ہے؟ چلے یہ پوچھ لیں آپ ان سے، کہاں یہ ڈسکس ہوا ہے. دیکھیں بات چیت کرنا، میں آپ سے بات کر لوں کہ یار یہ ہم سوچ رہے ہیں یہ کرنا وہ کرنا، وہ ایک الگ بات ہے. مگر جو ایک پراپر فورم ہے، سی سی آئی کا کون سے اجلاس میں یہ ڈسکس ہوا ہے؟ سی سی آئی کے کون سے ایجنڈا پہ یہ چیز آئی ہے؟ جی ویسے آپ 10,000 باتیں کرتے رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے تھوڑی کوئی فرق پڑتا ہے. تو
عرفان صاحب نے جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ either he is not properly informed about it کہ یہ ڈسکشن کہیں ہوئی نہیں ہے. میں عرفان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کہیں ڈسکشن کی ہے؟ یہ انہوں نے بھی نہیں کی. تو جب ڈسکشن ہی کسی نے نہیں کی اور کہیں کسی پراپر فورم پہ یہ ڈسکس ہی نہیں ہوا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میٹر جو ہے. اور جہاں تک قوم پرستوں کا جماعت کی بات ہے انہوں نے تو بعد میں بات اٹھائی ہے جب پیپلز پارٹی نے اس پہ کوشچن ریز کیا ہے. وہ تو بعد میں آئے ہیں گیم کے اندر, وہ تو سیاست کر رہے ہیں. تو ہم سیاست نہیں کر رہے. دیکھیں اس میں کوئی سیاست نہیں ہے, اس میں ایک جینوئن کنسرن ہے, اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے, بات ختم ہو جائے گی وہیں کی وہیں. تو یہ تو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک سیاسی نظر دیا جا رہا ہے. میری نظر میں کوئی سیاسی نظر. اچھا, مائنز اینڈ منرل والا جو معاملہ ہے, اے این پی اور جے یو آئی, اے این پی نے تحریک کا اعلان کر دیا ہے, مولانا شدید اس کی مخالفت کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے, کیا اعتراض یہ جو ان جماعتوں کا ہے درست ہے؟ مائنز اینڈ منرلز اگین ایک پروونشل ایشو ہے. اب آپ نے اگر مائنز اینڈ منرلز پروموٹ کرنی ہے پاکستان میں اور چیزیں کرنی ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو اسسٹ کرنا ہے, انویسٹرز کو لانا ہے, تو یو ہیو ٹو ٹیک دی پروونسز آن بورڈ. اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا. آپ پروونسز کو آن بورڈ لیں, ان سے ڈسکس کریں. ریکوٹیک کا بھی معاملہ ریزالو ہوا نا, جا کے لڑائی جھگڑی کی, کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں گئے, ادھر گئے ادھر گئے, اینڈ میں ریزولوشن نکل آیا. مگر جتنا وہ پروسیس سے ہم گزرے اس کی ضرورت نہیں تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پروونسز کو جو بھی پروونشل ایشوز ہیں ان کو آن بورڈ لے کے چلیں تو یہ مسائل پیدا ہی نہ ہو. اور اس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا پولیٹیکلی کہ پروونسز کو جو بھی پروونشل ایشوز ہیں اور پروونشل ریلیٹڈ ایشوز ہیں, مائنز اینڈ منرلز ہیں, واٹر کا ایشو ہے, کوئی اور ایشو ہے, ہمیں پروونسز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور اگر ہم نہیں لے کے چلیں گے تو پھر یہی مسائل پیدا ہوں گے. ایک لیٹس اسیوم اگر مانڈوی والا صاحب چولستان کینال والا معاملہ حل نہیں ہوتا, سی سی آئی کے اجلاس میں بھی حل نہیں ہوتا, پیپلز پارٹی تو کہہ چکی ہے کہ ہم حکومت سے وڈرا کر جائیں گے, تو پھر تو ارلی الیکشنز کی طرف معاملہ جائے گا. عادل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایکسٹریم بات ہے. اچھا, میں دیکھیں سیاسی لوگ جب بیٹھتے ہیں نا تو وہ کوئی حل نکالتے ہیں. یہ کہہ دینا کہ جی کوئی حل نہیں ہے, میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اتنے بڑے بڑے مسئلے آئے اور حل نکلے ان کے, تو یہ تو ایسا کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا حل نہ نکلے. تو میں سمجھتا ہوں آپ بیٹھنے دیں لوگوں کو, اتنے ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ہر حالت میں اس کا حل نکالیں گے, دوسرے لیڈرز نے بھی یہ کہا ہے, ہمارے لیڈرز نے بھی یہی کہا ہے. تو مجھے 100% امید ہے کہ اس کا حل نکلے گا. چلے اگلے چند ماہ میں 4-5% انفلیشن ریٹ اوپر جائے گا, گورنر اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ گورنر صاحب جو ہے نا وہ بڑے کوشس ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر. تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے جس سے کہ دوبارہ انٹرسٹ ریٹ اوپر جائیں, اور وہ بڑا کوشسلی چل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو یہ ایک طریقے کی کوشنری خبر دے رہے ہیں کہ شاید انفلیشن اوپر جائے. اور یہ فیئر جب لاسٹ انٹرسٹ ریٹ کم ہوا تھا تب بھی اسٹیٹ بینک نے یہ فیئر ظاہر کیا تھا کہ ہمیں کیئرفلی چلنا چاہیے, یہ نہ ہو کہ ہم دوبارہ انفلیشن بڑھنے کی طرف چلے جائیں. تو بیسیکلی اسٹیٹ بینک از کوشننگ کہ جی ہمیں کیئرفلی چلنا چاہیے اور ایسی پوزیشن میں نہیں آنا چاہیے دوبارہ کہ انفلیشن پھر بڑھنی شروع ہو جائے. سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.